اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سے ایسے روزے دار رہیں گے. آج آپ دیکھو روزے داروں کی بھیڑ ہے مسجد میں. دیکھو آپ کل سے رمضان شروع ہوگا انشاءاللہ, پہلا روزہ رہے گا. اگر آج چاند نظر آ جائے تو بھیڑ کی بھیڑ نظر آئے گی. ایک ایک مسجد میں بلا مبالغہ سو مسلمان, اور تمام شہر کی مسجدوں میں ہزاروں مسلمان, اور سارے ملک کی مسجدوں میں گھرانوں میں روزہ رکھنے والے مرد و عورت لاکھوں مسلمان. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, حدیث پر غور کرو, رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. روزے دار تو بہت سے ہیں, بہت سے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سے روزے دار ایسے رہیں گے لیس لہ من صیامہ الا الجوع, انہیں ان کے روزے کے بارے میں سوائے بھوکے لکھے جانے کے اور کچھ نہیں ملے. ان کا شمار صرف بھوکوں میں رہے گا. وہ روزہ ہیں لیکن ان کا شمار اللہ کی نگاہ میں بھوکوں میں رہے گا. اب آپ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث سمجھیے تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت دنیا میں ایسی ہے جو کپڑے پہنتی ہے, اس کے کپڑوں کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ باریک ہے. ربا کاسیاتن عاریاتن, ایک تفصیلی حدیث ہے, اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں. بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو کپڑے پہنتی ہے لیکن ان کے جسم پر کپڑے باریک ہیں, چست کپڑے. اتنا کپڑا ہے جو جسم چھپانے کے, کپڑے پہننے کی جو بارڈر ہے وہاں تک نہیں پہنچتا. جیسے عورت کا جو جسم چھپانے کا بارڈر ہے اس کے ٹخنوں تک سارا جسم چھپانا ہے, اور ہاتھوں میں ہے گٹھوں تک سارا جسم چھپانا ہے. یہ جو بارڈر ہے یہاں تک اگر کپڑا نہیں پہنچتا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا والوں کی نگاہوں میں تو وہ عورت کپڑا پہننے والی ہوتی ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسی عورت برہنہ شمار ہوتی. آنکھیں دیکھ رہی ہے کیا بہترین لیٹسٹ فیشن پہنا ہے. ولیموں میں, دعوتوں میں, فنکشنوں میں آپ دیکھ لو بے حیائی کا ایک بازار نظر آتا ہے. آپ بالکل نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ فنکشن ہال مسلم مینجمنٹ کا ہے اور یہاں ہونے والی ویڈنگ اور فنکشن اور ولیمہ مسلمانوں کا ہے. لگے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یورپ میں چلے گئے. ایسے کپڑے, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, ایسے کپڑے پہننے والی عورتیں اللہ کی نگاہ میں برہنہ شمار ہو. کپڑے پہنی ہیں لیکن اس کے باوجود برہنہ. ایک عقل میں سوال آنا چاہیے, یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے پھر بھی آپ اسے بھوکا شمار کر رہے ہیں. بھئی کھانا کھایا ہے پھر آپ اسے بھوکا کیسے کہیں گے؟ میں نے دیکھا پانی پیا ہے پھر آپ کیسے کہیں گے وہ پیاسا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کپڑے تو پہنی ہیں, آپ کو نظر آ رہا کپڑے پہنی ہیں, لیکن جو ویلڈ ڈریس تھا اللہ کی نگاہ میں وہ کپڑے نہیں ہیں. اسی لیے آپ کی نگاہوں میں کپڑے پہنی ہوئی لگتی ہوگی, اللہ کی نگاہ میں کپڑے پہنی ہوئی نہیں. ٹھیک اسی طرح میری بہنوں اب اس حدیث کو سمجھو. روزہ تو رکھا, صبح میں سحر کر لی, دن بھر بھوکے ہیں, کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود روزہ چونکہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے, کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے, روزہ تو نام ہے اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینے کا. اب آپ دیکھو ایک عجیب ہمارے معاشرے کا ماحول ہے. کھانا عام دنوں میں حلال ہے, سال بھر حلال ہے, لیکن روزے کی حالت میں کھانا منع ہے, اب نہیں کھاتے کھانا. پانی منع ہے, نہیں پیتے پانی. جو کھانا حلال تھا اللہ نے اس سے روکا, روزے میں رک گئے. پانی حلال تھا اللہ نے روکا, روزے میں رک گئے. شربت ہے, جوس ہے, اور جتنے بھی ڈرنکس ہے جو حلال ہے روزے کی حالت میں کچھ نہیں پیتے. افطار کے بعد سب پی لیتے. لیکن میری عزیز ماؤں اور بہنوں, غیبت, چغلی, جھوٹ, تانا, کسی کا دل توڑ دینا اور آنکھوں سے بدنظری کرنا, کانوں سے میوزک سننا اور زبان سے جھوٹ بولنا, یہ سارے کے سارے گناہ ہیں. سود لینا, دھوکہ دینا, نماز نہ پڑھنا, سب گناہ ہیں. جو حرام سال بھر حرام تھا اس سے تو رمضان میں بھی نہیں بچ رہے, اور جو حلال تھا کھانا پانی اللہ کے حکم سے رمضان میں چھوڑ رہے ہیں. اب آپ ذرا غور کریں, جو مسلمان اللہ کے حلال کو اللہ نے جسے حلال کیا اللہ کی خاطر وہ چھوڑ سکتا ہے, تو کیا وہ مسلمان اللہ کے خاطر اللہ کے حرام کیے ہوئے کو نہیں چھوڑ سکتا؟
چھوڑ سکتا, وہی تو پریکٹس کرا رہے. تقوی کا مطلب وہی ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا؟ کھانا چھوڑ سکتے مول صاحب, غیبت نہیں چھوڑ سکتے. پانی چھوڑ سکتے مول صاحب, چغلی نہیں چھوڑ سکتے. آج کیا حالات ہے. رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے, گھرانوں میں ہماری بہنیں بڑی قابل رحم. مجھے تو ہماری بہنوں پر بڑا رحم آتا ہے, بڑا ترس آتا ہے, کیونکہ جتنی محنت ہماری بہنیں کرتی ہے اتنا مرد نہیں کرتا. کتنی محنت. 4 بجے اگر سحر کرنا ہے, 3:30 بجے سحر کرنا ہے, 2 بجے 2:30 بجے اڑ جاتی. پکوان کرنا, تیاری کرنا, سحر کی فکر کرنا, چولہے کو دیکھنا, برتنوں کی اور دیکھ بھال کرنا, پکوان کی تیاری کرنا, دسترخوان بچھانے کی کوشش کرنا. ارے کیا کیا کام, گھر کے ایک ایک آدمی کو اٹھانا, سب کام تو عورتیں ہی کرتی ہے بیچاری. اتنی محنت. پھر دن میں اسکول جانا ہو بچوں کو تو بچوں کے اسکول جانے کی فکر کرنا, انہیں تیار کرنا, پھر ان کے آنے کے بعد ان کے آنے کا ویٹ کرنا, پھر ان کا جو کام ہے وہ کرنا, گھر کی صاف صفائی کرنا, گھر کے سارے کام کاج کرنا, اور پھر افطاری کی تیاری کے لیے 2 گھنٹے پہلے سے وہ فکر کرتی, اور ان کے دماغ میں ایک ٹینشن رہتا کہ آج سحر میں یہ بنائے تھے تو اب افطار میں کیا بنانا. اتنی محنت کرنے کے بعد میری بہنوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا, بہت سی روزے دار ایسے رہیں گے جنہیں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملے. سوچو آپ کتنی بڑی محرومی. اتنی محنت کرے, کیا بول کے محنت کر رہی؟ رمضان ہے, روزہ ہے بول کے, لیکن اینڈ آف دا ریزلٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نبی فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں صرف بھوکوں میں شمار ہے, بھوکوں میں شمار. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا روزے دار مرد, ایسی روزے دار عورت جو روزے کی حالت میں گناہ نہیں چھوڑتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے روزے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں اللہ کو. اصل تو روزے کا مقصد گناہ سے بچانا تھا. تقویٰ اسی کو کہتے. اللہ ہر جگہ دیکھ رہے, لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سیب کو ہاتھ لگا رہے سو ہماری بہنیں سمجھتی کہ دیکھ رہے, کھجور کو ہاتھ لگا رہے سو دیکھ رہے, انار کا دانا منہ میں ڈال لے رہے سو دیکھ رہے, جوس کی گلاس پکڑ رہے سو دیکھ رہے. یہ سب سمجھ میں آ رہا, لیکن میری زبان سے غیبت کے جملے نکل رہے, اللہ یہ دیکھ رہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کتنی بہنیں ایسی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے الغیبت اشد من الزنا, غیبت تو زنا سے سخت گناہ ہے. سوچو آپ, کسی معاشرے اور سوسائٹی میں اگر اللہ حفاظت فرمائے کوئی 1-2 اوپنلی زناکار نظر آ جائے. بہت سے لوگ گناہ کرتے لیکن معلوم نہیں ہوتا. اگر خدا نخواستہ کسی کے بارے میں ایشو بن جائے کہ بھئی فلاں آدمی ریپ کرتا ہوا پکڑا گیا, کتنا خطرناک, اس کو گندی نگاہوں سے دیکھتا سماج, معاشرہ اسے کتنا خراب سمجھتا. ایسا آدمی کسی عزت کا قابل نہیں ہوتا. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی دے دی جائے حکومت کی طرف سے, اگرچہ نہیں دی جاتی, لیکن پبلک یہ کہتی ہے. اسلام کا اگر نفاذ ہو جاتا, اسلامی ملک اگر ہو, وہاں اگر کوئی ایسا گناہ کر دے تو اس کو تو شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مار رہے گے, اور اگر شادی شدہ رہا اور پھر بھی یہ گناہ کرا تو پتھر مار مار کے ختم کر دی. اب ذرا غور کر کے دیکھو, زنا کی اتنی سنگینی اور اس کے مقابلے میں غیبت. نبی کیا فرماتے, یہ جو غیبت ہے اشد من الزنا, زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں ایک زناکار کو ہم برداشت نہیں کرتے, ایک زناکار گوارا نہیں ہے, لیکن گھر گھر میں 5 غیبت خور گوارا ہے ہم کو. ایسی کوئی بہن جو یہ دعویٰ کر سکے الحمدللہ 1 سال ہو گیا میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی, تو میں اس بہن کو 100 سلام کرنے کو تیار ہوں. وہ بہن اس قابل ہے کہ اس کے سر پہ تاج پہنایا جائے جو یہ کہہ سکتی ہو کہ میں نے غیبت نہیں کی 1 سال ہو گیا, میں نے چغلی نہیں کی 1 سال ہو گیا, میں نے آج تک 1 سال میں کبھی کسی کی برائی اپنے کانوں سے نہیں سنی. ایسا کوئی کان بتا دیا جائے مجھے. آج ہمارا سماج اور معاشرہ ترس رہا ہے ایسی عورتوں کو دیکھنے کے لیے جن کے کان پاک ہو غیبتوں سے, جن کی زبان پاک ہو غیبتوں سے, جن کی زبان پاک ہو چغلیوں سے, جن کے کان پاک ہو چغلیاں سننے سے. رمضان کے مبارک مہینے میں بھی یہ گناہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتا, کیونکہ دوپہر کا کھانا بنانے کا کام بچ گیا عورتوں کو. اب وہ پورا ٹائم غیبتوں میں لگا رہے. جس کا اینڈرائڈ موبائل ہے ان لوگوں تو جہنم کے نچلے درجے میں ہے, سمجھو آپ, اس اعتبار سے کہ زیادہ گناہ ہو رہے ان کو.
ہر قسم کا گناہ. یوں سمجھ لیجئے ہول سیل گناہوں کے لوٹنے کا ایک مرکز ہے اینڈرائڈ موبائل. واٹس اپ کا الگ گناہ, فیس بک کا الگ گناہ, یوٹیوب کا الگ گناہ. اور ایسا ہے وہ مسئلہ جس کے پاس موبائل نہیں ہے, کم سے کم اس کو موقع نہیں ہے گناہ کرنے کا. اینڈرائڈ موبائل جس کا نہیں ہے 24 گھنٹے وہیں 6 ہاتھ, 24 گھنٹے نظر وہیں 6, بار بار واٹس اپ کھول رہے, ارے کچھ بھی نہیں آیا پھر دیکھ رہے آیا کہ کیا ہے, آیا کہ کیا ہے. اگر وہ واٹس اپ کو منہ رہتا انہیں بولتا تھا ہاتھاں جوڑ کے بس کر میری اماں, آئے تو آواز دیتا ہوں میں, کہیں کو اتنا دم کر رہی بولے. بار بار پوری فکر اس میں, فیس بک بار بار کھول رہی, بار بار کھول رہی, یوٹیوب بار بار کھول رہے, آنکھوں کی بد نظر. پھر وہاں سے جو اسکریپ ملتا سوشل میڈیا سے وہ ایکسپورٹ کرتے پھر آگے دوسروں کو شیئر. خالد تو بھی بیچاری بہن اچھی ہے, قرآن پڑھ لیتے بیٹھی, فون کرے اس کو, انہیں نیت کر لے کے بیٹھی تھی اب ایک پارا پڑھ کے جو اٹھنا ہے میرے کو ظہر کے بعد, انہوں فون کر کے بولے کیا کر رہے, قرآن پڑھ رہے. اچھا ماشاءاللہ اچھا پڑھ لے رہے, بولو قرآن تم تو, میں بھی پڑھ لینے والی تھی ایسی اب بھی دیکھی تھی ذرا تو تمہارے کو فون کری بول کے بولی تو ختم. وہ 1 گھنٹے تک چلتا پھر, وہ ایسا دکھایا ویسا دکھایا, انہیں دکھایا وہ دکھایا. یہ بہن بھی بولتی اب رکھتی چھوں گی نا فون, مل کے قرآن ہاتھ میں چھے, اب بھی 2 منٹ ہوتے ہوتے بہت دیر ہو گئے تو انہوں بھی بولتے اب نہیں ہوتا, میرے کو بھی برداشت نہیں ہو رہا, سن کے کب تک میں سنوں, میں کب پرفارمنس دکھاؤں گی بول کے قرآن شریف کو رکھ دے گا. آپ بولو جی تم کیا بول رہی, اب تک تو تم خالی سنائے تھے, اب سنو میرا میں کیا سناتا. 2 گھنٹے ضائع ہو گئے غیبتوں میں, چغلیوں میں. اللہ معاف فرمائے. اور جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے, میں ان بیچاری بہنوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا دیے. لیکن ایک گزارش بھی کرنا چاہ رہا ہوں, جس کے بعد بٹنوں کا فون ہے, بٹنوں کے فون سے غیبت کرے تو بھی اتج گناہ ہے, اینڈرائڈ موبائل سے غیبت کرے تو بھی اتج گناہ ہے. بٹنوں کا موبائل ہے بیچارہ, اس میں واٹس ایپ نہیں ہے, فیس بک نہیں ہے, یوٹیوب نہیں ہے, چلو اللہ کا شکر ہے, یہ فتنوں کا سامان نہیں ہے, یہ اچھائی کا سامان بھی ہے, لیکن اچھائی کا سامان ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اصل میں زیادہ فتنے سمجھ میں آ رہے, زیادہ خرابیاں گناہ سمجھ میں آ رہے, اس لیے بولو فتنوں کا سامان. بٹن آتے خالی گناہ سے بچنے کا چانس تھا, لیکن وہ بٹنوں کا موبائل زیادہ بیٹری لمبے ٹائم تک رہتی بول کے 6 گھنٹے فونوں پہ باتیں کر رہے خواتین, 6 گھنٹے 8 گھنٹے. اور اگر ایسی کوئی عورت, وہ بیچاری اگر خالی چپ رہنا سیکھ لی, سمجھو صرف چپ رہنا بول رہا ہوں میں, کم بات کرنا, چپ رہنا ممکن ہے, خالی انہیں چپ رہی تو جنت میں چلے جاتی ہوں گی, کیونکہ اس کے اندر سب نیکیاں ہیں. قرآن پڑھتی ماشاءاللہ, قرآن سمجھتی, ذکر کرتی, درود پڑھتی, نماز پڑھتی, تہجد پڑھتی, سب ماشاءاللہ نیکیوں کا انبار ہے اس بہن کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پٹر کی عادت ہے, وہ چلتے رہتی چکی, کبھی بندش نہیں ہوتی انہیں. ہمارے بستی کے گرنیوں میں جو آٹا پیستے نا, وہ گرنیوں کے مشینہ تو بھی بند ہوتے ہوں گے, اس کی زبان بندش نہیں ہوتی. بولتے اتنے برائیاں نکل جاتے, معلوم ہی نہیں ہوتا کس کی برائی کب کرے. اسی لیے میری ماؤں بہنوں, ہماری نیکیوں جو ضائع ہو رہی یہ گناہوں کی وجہ سے. رمضان میں ایک کام نیکیاں کرنے کا تو بہت کر رہے ہم لوگ, لیکن گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے.